یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ جب ملٹری اسے ہیڈ کوارٹر سے نکال کر دہلی کی طرف روانہ ہو تو شہر سے نکلتے ہی جبار کو چھڑا لیا جائے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ جبار کو رہا کرانے کے لیے صبح تک انتظار کرنا ضروری ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، جو تمہاری نظر میں مناسب اور محفوظ طریقہ ہو اس پر عمل کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مقصد تو صرف جبار کو رہا ہونے سے ہے۔ میں نے کہا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ماپارا کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہرحال اسے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں ہے، یہ کہہ کر میں پھر خیالوں میں کھو گیا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی، میں اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ ماپارا کہاں اور کس حال میں ہے۔ میں نے حمزاد کو بغیر بتائے فوراً اس پر عمل کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ماپارا کا تصور کیا۔ فضول ہے، حمزاد کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیا آپ ماپارا کے وہ الفاظ بھول گئے؟ اگر وہ چاہے تو آپ کی اس قوت کو بھی اپنی حد تک مفلوج کر سکتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کیا اس نے مجھ سے میری یہ قوت چھین لی ہے؟ جی نہیں، میں نے عرض کیا نا، صرف وہ اپنی حد تک اس پر قادر ہے کہ آپ خواہش کے باوجود اسے اپنی چشم تصور کے ذریعے نہ دیکھ سکیں۔ حمزاد نے جواب دیا۔ یہ سن کر میرا دل کچھ بجھ سا گیا۔ ماپارا نے مجھے عجیب بے بسی اور روحانی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اس قدر پراسرار اور عجیب قوتوں کا مالک ہو کر بھی اب تک اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر میرا خون کھول رہا تھا اور اسی الجھن و پریشانی میں صبح ہو گئی۔ اب میں جا رہا ہوں، آپ پوری طرح چوکنے اور ہوشیار رہیے گا۔ ویسے بظاہر کوئی خطرہ نہیں، یہاں آپ فی الحال ہر طرح محفوظ ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اب ملٹری والے جبار کو لے کر ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ حمزاد نے مجھ سے اجازت چاہی۔ حمزاد کے جاتے ہی میں نے فوراً آنکھیں بند کی اور جبار کا تصور کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ میرے سامنے تھا۔ ایک ہی رات میں وہ کچھ کا کچھ ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں اور شاید وہ رات بھر سو بھی نہ سکا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے چشم تصور کا دائرہ اور وسیع کیا۔ اب میں تمام صورتحال کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ جبار کو ملٹری کی ایک بند گاڑی میں بٹھایا گیا تھا جس میں اس کے ساتھ ملٹری کے 2 جوان بھی بیٹھے تھے۔ بند گاڑی میں بٹھائے جانے کے باوجود اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور اس کے دونوں طرف ایک ہی سیٹ پر ملٹری کے جوان بیٹھے تھے۔ بند گاڑی کے پچھلے دروازے پر باہر سے تالا ڈال دیا گیا تھا۔ گاڑی کے اگلے حصے میں ڈرائیور کے علاوہ ملٹری کے 2 بڑے افسر بھی بیٹھے تھے، جن میں سے ایک صورت اور شکل سے انگریز دکھائی دیتا تھا۔ اس بند گاڑی کے آگے اور پیچھے ملٹری کے 2 ٹرک تھے جن میں ملٹری کے مسلح نوجوان مستعد بیٹھے تھے، اور یہ قافلہ اب میرٹھ سے شہر سے باہر جانے والی سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ حکومت کی نظر میں جبار کوئی معمولی مجرم نہیں تھا۔ اول تو اس پر ایک انگریز مجسٹریٹ کے قتل کا الزام تھا، دویم حکومت کی نظر میں اس کا تعلق ان خفیہ تنظیموں سے تھا جو انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے کے لیے سرگرم ہیں۔ پہلا الزام نہیں حقیقت تھا، لیکن دوسرا الزام واقعی الزام ہی تھا۔ یہ تمام شرارت ماپارا کی تھی۔ میرٹھ شہر اب پیچھے رہ گیا تھا، کھیت اور باغات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد ملٹری کی گاڑیوں کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ میں کسی ہنگامے کا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد سب سے پچھلی ملٹری کے ٹرک پر سوار ہو گیا۔ وہ اب ٹرک کے اگلے حصے میں تھا جہاں ڈرائیور کے علاوہ ایک ملٹری افسر بیٹھا تھا۔
حمزاد نے نہ جانے کیا کیا کہ دوسرے ہی لمحے یہ ٹرک گھر گھر کر کے رک گیا۔ ڈرائیور نے کئی بار کوشش کی کہ ٹرک کا انجن بیدار ہو جائے، مگر وہ ناکام رہا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے کود پڑا۔ پھر اس نے انجن کا بونٹ اٹھایا اور جھک گیا۔ ملٹری کی بقیہ گاڑیاں بدستور تیزی کے ساتھ آگے کا سفر کر رہی تھیں اور یہ ٹرک بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب حمزاد ٹرک کے انجن کے پاس گیا اور اس نے کچھ حرکت کی۔ ٹرک کے انجن پر جھکا ہوا ڈرائیور ایک لمحے چونکا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اب حمزاد وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے اس بند گاڑی کے پیچھے جاتے ہوئے تنہا ٹرک کے اگلے حصے میں دیکھا۔ پھر چند ہی لمحے میں اس ٹرک کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے کا ہو چکا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ملٹری کے 2 ٹرک بیکار ہو چکے تھے۔ اب سب سے پیچھے بند گاڑی جا رہی تھی اور اس کے آگے ملٹری کے بقیہ 2 ٹرک۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد اب تیزی سے بند گاڑی کی طرف لپکا اور اس نے نہ جانے کس طرح بغیر کوئی آواز پیدا کیے دروازے سے لٹکے ہوئے 2 بھاری تالے توڑ دیے۔ اس کے بعد وہ برقی سرعت سے بند گاڑی کے اگلے حصے میں پہنچ گیا اور پھر اتنی تیزی سے سب کچھ ہوا کہ میں بھی دنگ رہ گیا۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ حمزاد کے ہاتھ میں تھا اور اب گاڑی اس کے ہاتھ کے اشارے پر ناچ رہی تھی۔ ڈرائیور کے چہرے پر مجھے الجھن اور پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرات ابھر آئے تھے۔ گاڑی جیسے ہی ایک موڑ کاٹ کر آگے بڑھی، اسٹیئرنگ وہیل تیزی سے گھوما اور بند گاڑی ایک دم سڑک سے اتر کر بائیں جانب کے باغ میں گھستی چلی گئی۔ انگریز افسر نے بغیر وقت ضائع کیے اپنا ریوالور کھینچ کر ڈرائیور کی کنپٹی پر رکھ دیا اور اسے رکنے کا اشارہ دیا، لیکن حمزاد اس وقت تک گاڑی کے پچھلے حصے میں ملٹری کے دونوں نوجوانوں کو بے ہوش کر کے جبار کی ہتھکڑیاں کھولنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جب تک کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ جبار کو ساتھ لے کر گاڑی سے کود چکا تھا۔ انگریز افسر بھی کافی مستعد تھا، وہ بھی ساتھ ہی گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر کودا اور حمزاد کے ہمراہ بھاگتے ہوئے جبار پر فائر جھونک مارا، لیکن اس سے پہلے ہی حمزاد جبار کو دھکا دے کر ایک درخت کی آڑ میں کر چکا تھا۔ گولی درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی۔ اب ڈرائیور اور دوسرے ملٹری افسران نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی، لیکن اب سب کچھ لاحاصل تھا۔ حمزاد جبار کو لے کر اس عرصے میں اس باغ سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ میں اب مطمئن تھا، اس لیے آنکھیں کھول دی اور میرا سلسلہ تصور منقطع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے جبار کو اپنے پاس دیکھا۔ وہ سخت بدحواس اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے تو میں نے اسے بھی تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ جبار کا اس طرح ملٹری کے قبضے سے فرار ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میرٹھ سے دہلی تک تمام افسران پوری طرح متحد اور چاقو چوبند ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے فوراً ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا تھا۔ جو ڈرائیور بند گاڑی چلا رہا تھا اسے حراست میں لے لیا گیا۔ حالانکہ اگر قصوروار تھا تو اس انگریز افسر کو بھی اصولاً معطل ہونا چاہیے تھا جو بند گاڑی کے ساتھ تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ حکومت بہرحال انگریزوں ہی کی تھی۔ سارا عتاب اور غصہ اس ہندوستانی افسروں کو ہی سہنا پڑا۔ جبار کو خطرناک ترین مجرموں کی فہرست میں لکھ لیا گیا تھا۔ وہ انگریزوں کے خلاف کسی خفیہ تنظیم سے ملا ہوا تھا۔ جبار کی اور میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جانے لگے۔ حکومت ہر حال میں ہم دونوں کو گرفتار دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ہم میرٹھ ہی کی ایک حویلی میں موجود تھے اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس حویلی کے چاروں طرف پولیس کا سخت پہرا تھا۔ ہمیں اب صرف اس بات کا انتظار تھا کہ جبار کا حمزاد ٹھیک ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے تھے اور نہ ہی میرا حمزاد ہمیں چھوڑ کر ماپارا کی تلاش میں جا سکتا تھا۔ اس انتظار کی بے لطفی اور بے کیفی دور کرنے کے لیے دوسرے دن میرا ذہن ماضی میں بھٹک گیا اور پھر ایک ایک کر کے میرے زخم ہرے ہوتے چلے گئے۔ مجھے نواب صاحب یاد آئے، ان کا منظور نظر اور راحت جہاں راحت یاد آیا۔
جو ماپارا اور نواب صاحب دونوں ہی کا اعلی کار تھا۔ نواب صاحب کی حسین اور نوخیز صاحبزادی نرگس یاد آئی، جس کے سبب میں کئی مرتبہ سخت پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا تھا اور میری جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ مجھے شانتی یاد آئی۔ شانتی کا خیال آتے ہی مجھے اس کی فکر لاحق ہو گئی۔ نامعلوم اب وہ کس حال میں ہوگی اور کہاں ہوگی۔ حمزاد اس شہر کی حدود تک سب کچھ کر سکتا تھا اور اس کے ذریعے شانتی کے بارے میں معلوم کرایا جا سکتا تھا۔ میں نے حمزاد سے فوراً اپنی اس خواہش کا اظہار کیا اور میرے حکم پہ تمام معلومات اکٹھی کرنے کے لیے دوسرے دن صبح حویلی سے روانہ ہو گیا۔ شانتی کے بارے میں میری آخری معلومات یہ تھیں کہ وہ نواب صاحب کی حویلی میں قید ہے۔ ماپارا نے اس کمرے کے گرد دودیا اثار کھینچ دیا تھا جس میں شانتی کو رکھا گیا تھا تاکہ میں اسے نہ اٹھوا سکوں۔ اس حرکت سے ماپارا کا مقصد صرف مجھے تکلیف پہنچانا تھا۔ اس کے علم میں تھا میں شانتی کو بے حد پسند کرتا ہوں، اس لیے اس نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے شانتی کو نواب صاحب اور راحت کے سپرد کر دیا تھا تاکہ میں روحانی اذیت میں مبتلا رہوں اور سوائے تل ملانے کے کچھ نہ کر سکوں۔ پھر حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ مجھے میرٹھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا، مگر اب صورتحال میرے حق میں تھی۔ اس وقت ماپارا نے مجھے میرٹھ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اور اب میں نے اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا کہ سوائے فرار کے اس کے پاس کوئی اور صورت نہیں رہی تھی۔ حمزاد کچھ ہی دیر میں تمام معلومات فراہم کر کے لوٹ آیا۔ حمزاد نے مجھے جو کچھ بتایا اس نے مجھے مزید الجھن میں گرفتار کر دیا اور اب میرے لیے ضروری تھا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی ترکیب سوچوں۔ شانتی کے بارے میں سن کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ حمزاد کی اطلاعات کے مطابق واقعات اس طرح پیش آئے تھے کہ میرے میرٹھ چھوڑنے کے بعد ماپارا نے نواب صاحب کی حویلی سے دودیا حصار اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ مطمئن تھی کہ اب میں میرٹھ میں نہیں ہوں۔ راحت اور نواب صاحب کچھ دنوں شانتی سے کھیلتے رہے اور پھر جب ان کا دل بھر گیا تو انہوں نے اسے حویلی سے نکال دیا۔ وہاں سے نکل کر شانتی بے سہارا ہو گئی۔ اس حالت میں ریلی بازار میں بھی کسی طوائف نے اسے سہارا نہ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی گئی۔ پھر وہ وہیں دہلی بازار کی ایک گلی میں پڑی رہی۔ حالات نے اسے طوائف سے بھیکارن بنا دیا۔ اس کے جسم پہ چیتھڑے جھولنے لگے۔ اس کا خداداد حسن مان پڑتا گیا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں حمزاد نے کہا، راحت کے بارے میں مزید معلوم ہوا ہے کہ وہ قبلہ نواب صاحب ہی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور کسی دور کے رشتہ دار سے نواب صاحب کا عزیز ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت حمزاد کو اس لیے پیش آئی کہ نواب صاحب اپنی بیٹی نرگس سے اس کی شادی کرنے والے تھے۔ تعجب خیز بات یہ تھی کہ راحت کے بارے میں نواب صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کس قدر عیاش اور آوارہ ہے، لیکن اس کی بھی ایک اور وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ حمزاد نے بتایا کہ نرگس تقریباً 3 مہینے کے حمل سے ہے اور اس بات سے نواب صاحب آگاہ ہیں۔ ان کا منشا یہ ہے کہ وہ راحت کے ساتھ نرگس کی شادی کر کے انہیں کسی دوسرے شہر بھیج دیں تاکہ ان کی عزت و آبرو برقرار رہے اور لوگ یہ نہ کہیں کہ نواب صاحب کی لڑکی نے بنا شادی کے بچے کو جنم دیا۔ میں نے حمزاد سے دریافت کیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ نرگس کا حمل ضائع کرا دیا جائے؟ اس نے مجھے بتایا، نواب صاحب نے ایسی کوشش بھی کی تھی، مگر پہلی بات تو یہ کہ بہت بعد میں یہ بات ان کے علم میں آئی، دویم یہ کہ اس طرح نرگس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ اس کی شادی راحت کے ساتھ کر دیں، جبکہ راحت بھی نواب صاحب کی اس بات سے متفق تھا۔ اس کے علم میں تمام باتیں تھیں، مگر وہ اتنا بے ضمیر واقع ہوا تھا کہ نواب صاحب کی خوشنودی کی خاطر سب کچھ کرنے پر تیار تھا، یہاں تک کہ ایک حاملہ لڑکی سے بھی شادی اسے گوارا تھی۔ اس زمانے میں 3 ماہ کا حمل ضائع کرا دینا آسان بات نہیں تھی، لیکن حمزاد نے مجھے مشورہ دیا
کہ ایسا اب بھی ممکن ہے، حمزاد کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں، بشرطیہ میں اس پر تیار ہو جاؤں۔ میں نے کافی غور و خوض کے بعد حمزاد سے کہا، نواب صاحب کا منصوبہ یہ ہے کہ شانتی اس طرح در بدر بھٹک کر جان دے دے اور ان کی بیٹی عیش و آرام و عزت کی زندگی گزارے، راحت بھی عیش میں رہے، جس نے شانتی کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ میں نے جوش میں آتے ہوئے کہا، آپ جوش میں آ کر بلند آواز میں بولنے لگے ہیں، یہ نہ بھولیے اس حویلی کے چاروں طرف پولیس موجود ہے۔ حمزاد نے مجھے ٹوکا، اگر انہیں کسی طرح شک و شبہ ہو گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ حمزاد کی بات سن کر مجھے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ اس مرتبہ میں نے نسبتاً دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا، میں اب دوسری غلطی جانتے بوجھتے نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہاری بات سے قطعی متفق ہوں کہ نرگس کا حمل ضائع کر دیا جائے۔ دوسری بات بہت ضروری یہ ہے کہ نرگس اور راحت کی شادی نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ سراسر ظلم ہے۔ ایسے حالات پیدا کرو یہ شادی فوراً رک جائے۔ راحت اگر شادی کرے تو صرف شانتی سے، کسی اور سے نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میری نظر میں یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، شادی میں ابھی 1 ہفتہ ہے، میرے پاس بہت وقت ہے، جبکہ اس کام کے لیے صرف 1 دن بھی کافی ہے، حمزاد نے کہا۔ تو پھر وہ دن آج کا دن ہی کیوں نہ ہو؟ بہتر ہے، جو آپ کا حکم، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ حمزاد یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ حمزاد یہ سب کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے گا، اس سلسلے میں نہ تو میں نے ہی حمزاد سے کچھ پوچھا تھا اور نہ اس نے کچھ بتایا۔ اس وقت مجھے جبار کی آواز سنائی دی، جو برابر والی مسیری پر نیند دراز تھا۔ کیا نیند نہیں آ رہی؟ میرا ذہن کچھ چند معاملات میں الجھا ہوا ہے، میں نے جواب دیا اور اسے کچھ دیر پہلے دیکھتے ہوئے واقعات بتائے۔ جبار پر اب میرا اعتماد دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ جب سے اس کے علم میں یہ آیا تھا کہ میری بائیں ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ چکی ہے، وہ ہر وقت میری دلجوئی کی کوشش کرتا تھا اور ہر طرح میرا خیال رکھتا تھا کہ کہیں مجھے اپنے اپاہج ہونے کا احساس نہ ہو۔ وہ سہارا دے کر مجھے غسل خانے لے جاتا، ہر چند کے حمزاد نے میرے لیے بیساکھیاں فراہم کر دی تھیں، مگر احتیاطاً میں انہیں استعمال نہیں کرتا تھا، کہیں ان کی کھٹ کھٹ کی آواز حویلی کے اطراف متعین پولیس کو ہماری طرف متوجہ نہ کر دے۔ حمزاد اب تک نہیں لوٹا تھا، میں سمجھ گیا تھا وہ اپنا پہلا منصوبہ پورا کرنے کے بعد اب اپنے دوسرے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں لگا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے حمزاد کا تصور کیا۔ اس مرتبہ مجھے وہ دہلی بازار کی ایک گلی میں نظر آیا، اس کے ساتھ میری نظر راحت پر پڑی، پھر اس چہرے پر پڑی جسے میں پہلی نظر میں پہچان نہ پایا۔ وہ پھول سا چہرہ کملا گیا تھا۔ وقت کی گردش نے شانتی کے چہرے کی ساری کشش چھین لی تھی۔ میں حیران سا یہ منظر دیکھتا رہا۔ یہ منظر واقعی عجیب تھا۔ راحت کے رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے۔ وہ ایک پھٹی ہوئی بوری پر شانتی کے قریب بیٹھا ہوا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ تمہیں میرا بننے کے لیے صرف اپنے مذہب کی قربانی دینی ہوگی، راحت نے رقت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا کوئی مذہب ہے ہی کب بابو، تو جو کہے گا کروں گی، شانتی بھی سسکتی ہوئی بولی۔ میں سمجھ گیا اس وقت راحت پر حمزاد مسلط ہے، وہ اپنی مرضی سے نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ کتنا عجیب ہے یہ سب کچھ، میں سوچنے لگا، اور توجہ کی کمی کے سبب میرے تصور کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں نے دوبارہ اسے قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر میں اچھی طرح جانتا تھا کہ حمزاد اس وقت تک راحت کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک شانتی کے ساتھ اس کا نکاح نہ پڑوا دے۔ بعد میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ حمزاد میں یہ صفت بھی موجود ہے کہ وہ کسی کے بھی دل میں کسی کے خلاف نفرت یا محبت پیدا کرنے پر قادر ہے۔
یقیناً وہ راحت کے دل میں شانتی کی محبت پیدا کر دے گا تاکہ وہ حمزاد کے سحر سے آزاد ہونے کے بعد اسے ٹھکرا نہ دے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو ایک عجیب اطمینان و سکون حاصل ہوا تھا، ایک ایسا سکون جو مجھے اس سے پہلے کبھی میسر نہ آیا تھا۔ میں کافی دیر تک اسی کیفیت میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ اعصاب کے تناؤ اب بہت حد تک کم ہو چکے تھے، جیسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ دوپہر کے بعد حمزاد واپس آ گیا، ساتھ ہی ہم دونوں کے لیے کھانا لانا بھی نہیں بھولا تھا، مگر کھانے پر نظر پڑتے ہی میں چونک اٹھا۔ اتنا سارا کھانا! آج یہ تم خلاف معمول اس قدر کھانا کیوں لے آئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جتنا کھایا جائے کھا لیجیے، باقی چھوڑ دیجیے گا۔ دراصل راستے میں آتے آتے مجھے ان کمبخت پولیس والوں پر تاؤ آ گیا جو حویلی کے آس پاس دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے سوچا آج ان کنجوسوں کو بھوکا مارا جائے۔ وہ کھانا کھانے بیٹھنے ہی والے تھے کہ میں نے ان کے کھانے پر ہاتھ صاف کر دیا۔ حمزاد کی بات سن کر میں اور جبار ہنسنے لگے، اور اس طرح اگلا دن بھی ایسے ہی خوش گپیوں میں گزر گیا۔ اگلے دن حمزاد نے مجھے بتایا کہ نواب صاحب قبلہ سخت پریشان ہیں، انہیں راحت سے ایسی امید نہیں تھی۔ دوسری طرف راحت کے گھر والے اس کی حرکت پر سخت ناراض تھے، مگر مجبور ہیں، کیونکہ راحت اب باقاعدہ شانتی سے نکاح کر چکا ہے۔ اس نے اب شانتی کا نام بدل کر شکیلا رکھ دیا۔ میں یہ سب سن کر بہت خوش ہوا۔ اب جبار کا حمزاد بھی تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا، اس لیے میں اپنے حمزاد کو ماں پارہ کی تلاش میں روانہ کر سکتا تھا۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ جبار کا حمزاد ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ اسے سونے نہ دے گا۔ یہ بات پہلے ہی میں سوچ چکا تھا، اس لیے اس وقت بھی میں نے جبار کو سلایا ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ آئندہ رات یا اس کے بعد آنے والی رات کو اسے جاگتے رہنا پڑے۔ میرے اور حمزاد کے اندازے کے مطابق کل صبح تک جبار کا حمزاد پوری طرح قابل عمل ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی میرا حمزاد اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جلد لوٹنے کی کوشش کرے گا، اور یہی ہوا۔ وہ دوپہر سے کچھ دیر پہلے ہی واپس آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ وہ کامیاب لوٹا ہے۔ بہت طویل سفر کرنا پڑا، حمزاد نے کہا، مگر میں آخرکار اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میں سانس روک کے حمزاد کی بات سن رہا تھا۔ وہ بولا، ماں پارہ کلکتہ جا پہنچی ہے، اب کہیے کیا ارادے ہیں؟ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کہنا کیا ہے، بس اب چلنے کی تیاری کرو۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائے، مگر میں اسے کسی قیمت پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے بہرحال شیخ کرامت کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ میں جوش میں آ گیا۔ اسی رات میری میرٹھ سے چلنے کا پروگرام بنا لیا گیا۔ طے پایا کہ اندھیرا پھیلتے ہی یہاں سے کلکتہ کے لیے روانہ ہوا جائے۔ حمزاد کا مشورہ یہ تھا کہ میرٹھ سے کم از کم غازی آباد تک ہم دونوں حمزاد مجھے اور جبار کو بغیر کسی سواری کے لے جائیں۔ اس کے بعد بقیہ سفر ٹرین سے کیا جائے۔ غازی آباد دہلی کے بعد پڑنے والا ایک ویران سا اسٹیشن تھا، جہاں ٹرین مشکل سے 2 منٹ ٹھہر کر کلکتہ کے لیے روانہ ہو جاتی تھی۔ حمزاد نے یہ مشورہ اس لیے دیا تھا کہ میں زخمی حالت میں تھا، اور میرے لیے زیادہ طویل سفر بغیر کسی سواری کے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ حالانکہ یہ بھی ممکن تھا کہ اسی رات حمزاد مجھے اور جبار کو کلکتہ پہنچا دیتا، لیکن میں نے اس کے مشورے کو اہمیت دی، کیونکہ کئی موقعوں پر میں نے اس کی بات نہ مان کر نقصان اٹھایا تھا۔ اسی شام ایک اور حادثہ پیش آیا۔ میں جبار کا سہارا لیے غسل خانے سے نکل رہا تھا کہ ایک خنجر لہراتا ہوا آیا اور سامنے والے دروازے میں پیوست ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ خنجر یقیناً سامنے والی حویلی کی چھت سے پھینکا گیا تھا۔ اس وقت میرا حمزاد رات کا کھانا لینے گیا ہوا تھا۔ جبار کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ مجھے لے کر جلدی سے صحن عبور کر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔
اسی کمرے کے دروازے کے اوپری چوکھٹ میں وہ خنجر پیوست تھا۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ اس خنجر کے ساتھ کوئی کاغذ بھی تھا۔ میں نے مسہری پر لیٹتے ہی جبار سے کہا، وہ خنجر چوکھٹ سے کھینچ لا۔ وہ ڈرا ڈرا سا کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کے ہاتھ خنجر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر کپاہٹ طاری تھی۔ خیر کسی طرح وہ خنجر اور اس کے دستے پر لپٹا ہوا کاغذ لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے بےتابی سے خنجر پر لپٹا ہوا کاغذ کھولا اور پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، شیخ کرامت، ہم واقف ہیں کہ تم پولیس اور ملٹری سے بچ کر یہاں چھپے ہو۔ اگر ہم چاہتے تو پولیس یا ملٹری کو تمہارے اور جبار کے بارے میں مطلع کر سکتے تھے، مگر ہم نے دانستہ ایسا نہیں کیا کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ تم لوگوں کے پاس یقیناً کچھ مافوق الفطرت قوتیں ہیں۔ تم لوگ یقیناً پھر پولیس یا ملٹری کو دھوکہ دے کر صاف نکل جاتے، جس کا مظاہرہ ہم لوگ خود ایک مرتبہ دیکھ چکے ہیں۔ اس وقت جب جبار نے خود کو ملٹری کی قید سے آزاد کرایا، ہم بخوبی جانتے ہیں اور اس سلسلے میں پوری تحقیقات کر چکے ہیں کہ تم دونوں کا تعلق بھی ایسی خفیہ خطرناک تنظیم سے نہیں جو انگریزوں کے خلاف پوشیدہ طور پر کام کر رہی ہے۔ فی الوقت ہم اپنے ان ذرائع کا اظہار نہیں کرنا چاہتے جن کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تم دونوں کہاں چھپے ہو۔ ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے یہ خنجر سامنے والی حویلی کی چھت سے تمہاری حویلی میں پھینکا ہے، لیکن اگر تم حویلی والوں میں سے کسی بھی طرح اس کے بارے میں پوچھو گے تو وہ کچھ بھی نہ بتا سکیں گے۔ وہ خود اس واقعے سے بے خبر ہیں۔ ان کا ہماری تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی تم اس صورتحال میں نہیں کہ ان سے پوچھ گچھ کر سکو، لیکن ہم نے صرف تمہاری اطلاع کے لیے یہ تحریر کیا ہے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں، دوست ہیں۔ اس کا کھلا ثبوت یہی ہے کہ تم اس وقت بھی حویلی میں موجود ہو۔ ہم اپنے بارے میں مختصر اتنا لکھ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک ایسی ملک گیر خفیہ تنظیم سے ہے جو انگریزوں کے ناپاک وجود کو اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اب تک لاتعداد قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی اس کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہم تم لوگوں سے بھی دوستی اور بھرپور تعاون کے خواہش مند ہیں۔ اگر تم ہمارے اس نیک اور عظیم مقصد میں بھرپور تعاون کرو اور ہر طرح ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہو تو کل شام اسی وقت یہ خنجر اسی چوکھٹ میں پیوست کر دینا جہاں سے آج اسے نکالا ہے۔ اس کے بعد ہم تم سے رابطہ پیدا کر لیں گے۔ ایک محب وطن۔ میں نے پورا خط پڑھ لیا اور اس خط نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے خط جبار کی طرف بڑھا دیا۔ جب وہ خط پڑھ چکا تو میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ مجھے اس پر ایسے تاثرات نظر نہ آئے جن سے یہ اظہار ہوتا کہ وہ بھی میری طرح اس تحریر سے متاثر ہوا ہے۔ اس کا رد عمل یہ تھا جیسے اس کی نظروں میں یہ کوئی خاص بات نہ ہو۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس پر نہیں سوچا تھا۔ جبار نے خط مجھے واپس کر دیا اور اسی عرصے میں حمزاد کھانا لے کر آ گیا۔ میں نے اسے بھی وہ خط دکھایا۔ جب وہ خط دیکھ چکا تو میں نے اس سے کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کے خیالات سے پوری طرح متفق ہوں، مگر مسئلہ صرف کل شام کا ہے، جبکہ ہمیں آج ہی رات ہر قیمت پر یہاں سے کلکتہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اگر آپ واقعی ان لوگوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں تو ان سے رابطہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے میں جو موجود ہوں، لیکن فی الحال دوسرا مسئلہ درپیش ہے۔ ہمیں پہلے کلکتہ پہنچ کر ماپارا سے نمٹنا ہے، اس کے بعد ہی کچھ سوچا جا سکتا ہے، حمزاد نے کہا۔ حمزاد نے میری مشکل حل کر دی تھی۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا، لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے ان کے علم میں کم از کم یہ بات آ جائے کہ میں ان سے پوری طرح متفق ہوں۔ اس کے بعد ماپارا سے نمٹ کر حمزاد کے ذریعے میں جب چاہوں گا ان سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ خط کی ہدایت کے مطابق خنجر دروازے کے اوپری چوکھٹ میں پیوست کرنے کے بعد یہ حویلی چھوڑ دی جائے۔
اور یہ کام میں نے اس وقت کے لیے اٹھا رکھا جب رات کے وقت ہمیں یہاں سے چلنا تھا۔